بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی گائیڈنس ود حافظ محبوب کی طرف سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک تفسیری سلسلہ بھی جاری ہے، چنانچہ میں اسی تفسیری سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ استدعا بھی کہ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ جو ہے ہر ویڈیو جو ہے وہ پہنچتی رہے۔ چنانچہ آیت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو کہا فرشتوں نے کہ کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا بے شک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھلا دیے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے۔ وَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو۔ قالوا، بولے فرشتے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تو ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تو نے ہم کو سکھلایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی اصل جاننے والا حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب بتا دیے اس نے ان کے نام۔ قال الم اقل لکم، فرمایا اللہ نے کہ کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزوں آسمانوں کی کو، والارض اور زمین کی کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبیہ الکریم۔ چنانچہ یہ 4 آیات ہیں، میں نے ابھی ان کا ترجمہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو اب ان کی جو ہے کچھ تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے اللہ جل شانہ نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، فرمایا کہ اے لوگو اس اللہ کی عبادت کرو کہ جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اور ایک طرح سے اپنے معبود ہونے کے دلائل ساتھ میں بیان کیے۔ تو اس میں جو دلیل بیان کی گئی، جو کہ پہلی دلیل سب سے بڑی دلیل کہ میں تمہارا بھی خالق ہوں اور تمہاری اگلی نسلوں کا بھی خالق ہوں، یعنی پہلی نسلوں کا۔ تو اب اس کی پوری ہسٹری جو ہے وہ بیان ہونے جا رہی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اے انسان، اے ابن آدم، میں نے تیری تخلیق کا جو ہے سلسلہ شروع کیا۔ تو اس حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام جو کہ انسان اول تھے اور نبی اول بھی تھے، ان کی تخلیق کا جو ہے وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ان کو یہاں خلیفہ قرار دیا گیا کہ میں زمین کے اندر اپنا جو ہے ایک نائب بنانے والا ہوں، اور اس کا ذکر جو ہے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے آگے کیا۔ تو خلیفہ کن معنوں میں ہے؟ خلیفہ یہ ان معنوں میں ہے کہ اللہ جل شانہ کے وہ احکامات جو ہیں زمین میں نافذ کرے گا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خلفاء ہیں، اللہ کے خلیفے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا ایک آئین، اپنا ایک دستور دے کر جس کو شریعت کہتے ہیں دنیا میں بھیجا، اور ان کی یہ یوں سمجھ لیں کہ ان کا یہ فریضہ مقرر کیا کہ آپ نے اس آئین کو دنیا میں جا کر نافذ کرنا ہے۔ چنانچہ اس سے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر اگر کوئی قابل عمل، کوئی دستور ہے، کوئی قابل نفاذ آئین ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ دین آسمانی ہی ہے، اور پھر اس میں بھی وہ دین آسمانی ہے جو غیر منسوخ ہے۔ جی ہاں، اور ظاہر ہے وہ صرف اسلام ہی ہے اس وقت۔ تو اس وقت دنیا کے اندر سچی بات یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ جو بھی کوئی آئین، قانون دنیا میں کوئی نافذ ہونے کی کوشش کرے یا اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے تو وہ ایک غلط چیز ہے،
جس کے نتیجے میں دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، جس کے نتیجے میں دنیا میں فساد ہی برپا ہوگا، جیسا کہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ اگر اسلام کو اس کی پوری روح کے ساتھ، اسلامی قوانین کو ان کی پوری اسپرٹ کے ساتھ دنیا میں نافذ کیا جائے تو یقین جانیے کہ دنیا کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے وہ معاشرتی ہوں، چاہے کسی قسم کے بھی جو ہے مسائل ہوں۔ چنانچہ اسلام سے ہٹ کر جتنے بھی دنیا کے اندر فلسفے آئے ہیں، نظریات آئے ہیں، ازم آئے ہیں، چاہے وہ کمیونزم ہو کہ چاہے وہ سوشلزم ہو، جنہوں نے اپنے طور پر جو ہے دنیا کو کوئی آئین دینے کی جو ہے کوشش کی ہے، کوئی دستور العمل دینے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے بڑی بڑی ٹھوکریں کھائی ہے۔ کیوں؟ اللہ جل شانہ نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اللہ ہی اس انسان کی جو ہے حقیقت کو سمجھتا ہے، اور جیسے کسی مشین کے ساتھ ایک مینول روانہ کیا جاتا ہے اس کو چلانے کے لیے، تو اللہ جل شانہ نے یہ جو ایک اس دنیا کی جو سمجھ لیں کہ سب سے پیچیدہ مشین ہے اور زندہ مشین ہے، اس کے ساتھ جو ہے اس کا دستور عمل جو ہے وہ روانہ کیا ہے، اور وہ قرآن ہے اور وہ شریعت ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر کو جو ہے وہ شریعت دی جاتی رہی ہے۔ اس کے بعد یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ زمین کے اندر فساد مچائے گا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جنات ہوتے تھے، تو جنات کو دیکھ کر یہ قیاس کیا فرشتوں نے، تو اس کا جو ہے پھر اللہ جل شانہ نے جو ہے جواب دیا، تو وہ بڑے خوبصورت انداز میں دیا۔ جواب یہ تھا کہ فرشتوں کی یہ جو مخلوق تخلیق ہونے جا رہی ہے یہ بڑی صاحب علم مخلوق ہوگی، اور جو صاحب علم ہوتا ہے وہ فساد اور وہ قتل و غارت گری نہیں کرتا۔ اس سے یہ بھی ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کے اندر جو فساد ہے اور جو قتل و غارت گری ہے، اس کو وہی لوگ کرتے ہیں جو در حقیقت جو ہے بے علم لوگ ہوتے ہیں، ورنہ اگر کوئی شخص صاحب علم ہو تو وہ نہ دنیا میں فساد کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ جو ہے ناحق خون ریزی ہی کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلا اس کے اندر کویسچن یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے تمام چیزوں کے، ان سے کیا مراد ہے؟ تو اس حوالے سے بظاہر تو کوئی ایسی تفسیر ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن جو علماء تفسیر ہیں اور جو دیگر محققین ہیں، ان کی گفتگو سے، ان کی تحریرات سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ بڑی بڑی لینگویجز ہیں۔ کیوں؟ انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر اس کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، تو اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو جو اس وقت دنیا کی بڑی بڑی جو لینگویجز، جو بعد میں جو بڑی بڑی لینگویجز کہلائیں، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ بڑی بڑی جو زبانیں جو تھیں وہ تمام سکھائیں۔ اس طرح سے آدم علیہ السلام دنیا کی جو ہے بڑی بڑی زبانیں لے کر جو ہے وہ آئے۔ پھر یہ ہے کہ بعد میں ان زبانوں کے اندر جو ہے آپس کے اندر جو ہے اب انٹریکشن ہوتا رہا، جس سے پھر نئی نئی زبانیں جو ہیں وہ نکلتی رہیں۔ اور اس پر ایک عقلی دلیل بھی یہ دی جا سکتی ہے کہ عام طور پر ہوتا تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب ایک چیز آگے کی طرف بڑھتی ہے تو اس کے اندر جو ہے بہتری آتی ہے۔ جیسے آج سے 100 سال پہلے جو جہاز تھا وہ بڑا جو ہے ایک طرح سے موجودہ جہازوں کے مقابلے میں ناکارہ تھا، اور جیسے جیسے پھر آگے نئی نئی انوویشن ہوئی ہیں، نئے نئے جہاز بنے ہیں، تو ان کے اندر جو ہے سوفسٹیکیشن ہے، ان کے اندر جدت ہے۔ لیکن زبان کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو بڑی زبانیں ہیں ان میں جیسے جیسے ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں ہمیں ریچنس نظر آتی ہے، ہمیں ان کے اندر بہتری نظر آتی ہے، ہمیں ان کے اندر فصاحت نظر آتی ہے، اور جیسے جیسے ہم آگے کی طرف آتے ہیں تو ہمیں ان کے اندر وہ چیز نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر عربی ہی کو لے لیں تو عربی کی جو پرانی کتابیں ہیں، چاہے وہ حماسہ ہو، چاہے وہ مفضلیات ہو، چاہے یعنی جو قدیم عربی کا ادب ہے، تو وہ بہت زیادہ فصیح ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ خالص زبانیں جو ہے وہ دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیکھ کر آئے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر جیسے جیسے ہم زمانہ قدیم کی طرف بڑھتے ہیں، پرانے زمانے کی طرف بڑھتے ہیں، جس کو ہم پری ہسٹورک ایج بھی کہتے ہیں، تو ہمیں جو ہے زبانیں اپنی بڑی ہی خالص شکل میں نظر آتی ہیں۔ اس سے یہ چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ بعض لوگوں کا جو یہ نظریہ ہے کہ انسان جو تھا وہ گونگا پیدا ہوا اور اس نے لکیروں سے جو ہے وہ سب سے پہلے گفتگو کرنا شروع کی، اور یہ کہ اس نے پھر علامتوں سے جو ہے وہ الفاظ جو ہیں یہ تراشے، تو یہ سب جو ہے اٹکل پچھو ہیں، یہ سب کی سب جو ہیں خام خیالیاں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو ایک مکمل اور ایک خوبصورت انسان بنا کر پیدا کیا، اور پھر بولنا جو ہے اس کا تو ذکر سورہ رحمان کی جو ہے پہلی سطر جو اس کے اندر بھی ہے کہ علمہ البیان، کہ ہم نے جو ہے انسان کو جو ہے وہ بولنا سکھایا۔ تو یہ چیزیں ان آیات سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلی آیات کے اندر جب
فرشتوں پر اللہ جل شانہ، جب فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا صاحب علم ہونے کا اس طرح سے جو ہے ارادہ جو ہے ظاہر کیا اور یہ کہ اس کو عملی جامہ پہنایا، تو پھر فرشتوں کے سامنے جو ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے کہ یہ بڑی جو ہے صاحب علم مخلوق ہے، ان چیزوں کے نام پہلے فرشتوں سے پوچھے، تو فرشتوں نے ظاہر ہے اپنے بے علمی کا اظہار کیا، کیونکہ ان کو کیا معلوم تھا جب اللہ نے سکھایا ہی نہیں تھا۔ تو پھر آدم علیہ السلام کو کہا کہ ذرا ان کو ان چیزوں کے نام بتا، تو اس طرح سے آدم علیہ السلام نے جب ان چیزوں کے نام بتائے تو آدم علیہ السلام کی فرشتوں کے سامنے جو علمی حیثیت جو تھی یا علمی حقیقت جو تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی، اور اس طرح سے فرشتے جو تھے وہ آدم علیہ السلام کے صاحب علم ہونے کے قائل ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا تم کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیوب کو جانتا ہوں، یعنی میرا علم جو ہے وہ بڑا کامل ہے، تمہارا علم جو ہے وہ بڑا میرے مقابلے میں ناقص ہے، اور اگر میں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا ہے تو اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں جو تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو پھر اس کے بعد فرشتوں کو جو ہے وہ سجدہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، وہ دراصل جو ہے آدم علیہ السلام کی جو ہے تعظیم کا ایک اعتراف تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیات جو ہیں اسی حوالے سے ہیں، تو اگلے لیکچر کے اندر جو ہے ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اس وقت تک جو ہے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی التماس کروں گا مقرر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اب تک تمام ویڈیوز جو ہیں وہ پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔